الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات عشق و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آپ قرآن پاک اوپر جا کے پڑھ لیں یا بند نہ اونچا ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المكتب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات عزیز وفا، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، کفار پر وہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے، رکعہ ہوا سجدہ۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول ہے، محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب سے دنیا میں بھیجا ہے تب سے لے کر قیامت تک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی اس بات پہ صرف شک بھی کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ ذرہ برابر بھی اگر ختم نبوت میں کوئی بدبخت مردود ملعون شک کرے کہ آپ ہیں یا نہیں، آپ کے بعد آئے گا یا کیلو کال کرے، ذرہ برابر وہ مردود ملعون ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی
میں آخری نبی ہوں، نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، جتنے بھی یہ مرزائی، قادیانی، احمدی اگر ذرا برابر بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر یہ ذرا برابر نہیں بلکہ مرزا احمد قادیانی کو یہ نبی مانتے ہیں، تو یہ دارِ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے بیمار ہونے پر، ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے پر غذا کرنے کے بعد جائے گا۔ میں اس وقت بچے کے خلاف ہے، وہ پہلے آگے میں ٹیٹر آئی ہوئی۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، وہ ختم نبوت پر اس قدر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا احمد قادیانی کو وہ نبی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے ساتھ کسی قسم کا نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ تو ہمارے بولے والے مسلمان ان کے داؤ پیش اور چگل میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج کل چونکہ غربت زیادہ ہے، مال و دولت کی مرزائیوں اور قادیانی احمدیوں کے درمیان بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہمارے جو یہ غریب طبقہ ہے اور خاص کر بہت زیادہ امیر طبقہ ہے، ان کے چگل پہ آ جاتا ہے، اور غالباً ہمارے وزیر و مشیر بھی ان کے ہاں میں ہاں ملانے کی کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں اور ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہتی دنیا تک جو بھی میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی یا ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ مردود و بے ایمان اور کافر اور دارِ اسلام سے خارج ہے۔ ذرا برابر بھی ان مرزائیوں کے بارے میں اگر کوئی نرم رویہ رکھے گا، ذرا برابر بھی، وہ دارِ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کوئی نرم رویہ نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے موجودہ وزیر اعظم ہو یا کہ سابقہ وزیر اعظم نے غالباً کہا تھا کہ مرزائی بھی ہمارے بھائی ہیں، تو یہ کافر ہے، مردود ہے، ملعون ہے۔ جو ان کی حمایت میں بولے گا، ان کے ہاں میں ہاں ملائے گا، کسی طرح کا بھی نرم رویہ رکھے گا، وہ دارِ اسلام سے خارج ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے ہم محمد کو محمد کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، جس کی ہر وقت ثنا و توصیف بیان کی جائے۔ محمد عربی کا لفظ، اس کا ترجمہ وہ جس کی ہر وقت تعریف اور ثنا کی جائے، محمد کا مطلب یہ ہے۔ تو ایسا کرو کہ ہم ان کی مطلب کہ ان کا انکار بھی کرتے ہیں کلمے کا، کفار مکہ کافر لوگ کہتے ہو، تو اس کے بعد محمد بھی کہتے ہیں، تو ہم آج کے بعد محمد نہیں کہیں گے، ندمم کہیں گے، ندمم، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی بیان کی جائے۔ تو یہ بات نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی، میرے آقا نے فرمایا ندمم ان کا کوئی ہوگا
مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، نہ تمام ان کا اپنا کوئی ہوگا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے جو نبی کو مردہ مانتے ہیں ان کا اپنا نبی ہوگا، ہمارا نبی زندہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہمیں جو ہے وہ ایک عقیدہ دے کر گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں، میری زبان، میرا جسم، میرے گناہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم آپ کی صورت کو دیکھ نہیں سکتے، ہم وہ نظر نہیں رکھتے، ورنہ تو زندہ ہے، اللہ نے تجھے تو قبر کے اندر بھی زندہ رکھا ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیو، ان باتوں سے یہ پتا چلا کہ نبی کی مذمت کرنا یا نبی کی شان میں ذرا پر بھی گستاخی اور کیل و کار سے کام لینا اور کہنا کہ یہ ہے تو یہ نہیں، تو یہ کافروں کا کام ہے، مشرکین مکہ کا کام تھا، وہ ایسے کام کیا کرتے تھے۔ جو عاشق ہوتا ہے، عاشق ایسا ہوتا ہے، صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کے گرد جمع ہوتے، اس انداز کے ساتھ بیٹھتے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ میرا آقا جب وضو فرماتے، روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک ذرہ، ایک قطرہ زمین پر نہیں آتا تھا، کوئی نہ کوئی صحابی اس کو اٹھا لیتا اور اپنے چہرے پہ ملتا، تو ساری زندگی اس کے چہرے کی رونق کہیں نہیں جاتی تھی۔ اللہ قرآن و حدیث میں نہیں کہا گیا کہ میرے صحابہ میرے وضو کا پانی اٹھا کے اپنے منہ پہ ملنا، لیکن ان کی عقیدت تھی، ان کی محبت تھی، میرے آقا لعاب دہن پھینک دے۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ زمین پر نہیں، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں وہ پہنچ جاتا، وہ اپنے چہروں پہ ملتا، جہاں پہ درد ہوتی وہاں پہ مل لیتا، اپنے سر پہ ملتا، ساری زندگی اس کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، وہ بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی کو کہا کہ یہ خون میں نے نکالا ہے، اس کو جا کے کسی ایسی جگہ پہ پھینکا، خراب خون ہوتا ہے نا، آج کل تو حجامہ کرواتے ہیں، تو اس وقت نشتر لگواتے تھے، نشتر لگوا کے جہاں خراب خون ہوتا اس کو نکال دیتے۔ وہ ایک طریقہ تھا پرانا، آج کل کا جو ہے وہ طریقہ ہے حجامہ، وہ شیشے کی کپ وغیرہ ہوتے ہیں، انسان کے پیچھے آگے لگاتے ہیں، تو خون خراب جو ہوتا ہے اس کو نکالتے ہیں۔ تو جب اس صحابی نے اس خون مبارک کو پکڑا تو راستے میں چلتے ہوئے سوچنے لگا کہاں ڈالوں، اگر میں نے کسی جگہ پہ ڈال دیا، کسی پرندے کا، کسی مطلب کہ جانور کا، کسی انسان کا پاؤں آ گیا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ تو اس خون مبارک کو اس صحابی نے پی لیا۔ کیا کیا؟ پی لیا۔ جب واپس آیا فرمایا کیا کیا اس خون کا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسی جگہ پھینک کے آیا ہوں، اب وہاں کسی کا پاؤں نہیں آئے گا۔ سرکار مسکرائے، تبسم فرمایا، سمجھ تو گئے تھے لیکن فرمایا پھر بھی کہاں پھینک کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو میں کہیں پھینکوں زمین میں نے اس کو پی لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے کہ تیری نسبت میرے خون کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور حضرت عکاشہ کا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مہر نبوت کو حضرت عکاشہ نے چوما، اس کو ہاتھ لگایا، نسبت ہوئی تو سرکار نے بشارت سنا دی تجھ پر جہنم کی آگ، تو جہنم سے کے آگ سے بری ہے۔ تو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، کسی کو شک سوائے مرزائیوں قادیانیوں کے نہیں، کوئی مسلمان یہ بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ سرکار کے ختم نبوت کا کوئی انکار کرے۔ مسلمان ہو، ایماندار ہو، چاہے اس پر کتنی ہی سختیاں کیوں نہ آ جائے،
چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ فاقہ کش ہو، جس طرح کا بھی ہو. آج کل ایک ملعون قسم کا آدمی پیدا ہوا ہے، انجینئر محمد علی. فیس بک اور مطلب کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا. انجینئر مرزا محمد علی، وہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے کہ جائیں جا کے بازار میں لوگوں کو کہیں نعوذ باللہ، یعنی جیسے کہ امیر المجاہدین نے کہا تھا کہ من سب نبیا فاقتلہ، جو میرے آقا کی گستاخی کرے، اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، گالی دے، اس کو قتل کر دو. اب اس بے ایمان نے اپنے بندے چھوڑے ہیں، بازار میں جا کے لوگوں کو کہو کہ وہ اپنے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک گالی دے، ہم 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں. اس کی نئی مطلب تو وہ گستاخی نہیں، تحقیق اس نے نکالی ہے. بے ایمانوں کا مطلب حساب و کتاب ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ گستاخ اور بے ایمان لوگ نکلنا شروع ہو گئے. کس چیز کا ہم دفاع کریں؟ یہ ملعون اپنے بندوں کو موبائل اور مائک اور کیمرہ لے کے بازار میں بیچتا ہے. غریب سے غریب آدمی کو پوچھتے ہیں آپ اپنے نبی کو گالی نکالے، ہم 10 کروڑ دیں گے، ہم 1 ارب روپیہ دیں گے آپ کو. وہ کہتے نہیں میں کیوں نکالوں گالی. یہ بات کہنے والا بات کہتے ہی دارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو دوسرے کو کہے گا اپنے نبی کو گالی نکالے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے مسلمانوں کا حال. اب وہاں نعرہ لگا کہ من سب نبیا فاقتلہ، جو نبی کو گالی دے یا باتیں کرے اس کو قتل کر دو. ان گستاخوں نے نیا کام نکال دیا، اپنے نبی کو گالی دو. کہتے دیکھا نبی کو کوئی بھی گالی نہیں دیتا. اس سے بڑی گالی کیا ہوگی جو مرزائی قادیانی احمدی نبوت کے دعوے کو، یعنی اس مرزا احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. یہ بڑی چھوٹی گالی ہے، یہ نبوت پہ اٹیک کرنے والی یہ چھوٹی گالی ہے. ہمارے اسمبلیوں فوج اور ہمارے پتہ نہیں کس ادارے میں یہ مرزائی قادیانی مطلب کہ داخل ہو چکے ہیں. وہ شیخ رشید احمد نے توجہ دلائی، ورنہ اسمبلی کے اندر جو کاغذات ہوتے ہیں، جو قلم وغیرہ اٹھایا جاتا ہے، وہاں پہ ترمیم کر دی تھی انہوں نے. پھر کہتے ہیں جی یہ پرنٹنگ کی غلطی تھی. واہ بھائی واہ، 5-5 6-6 لاکھ 13-13 لاکھ لینے والے وزیروں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ پرنٹنگ میں غلطی ہے، ختم نبوت پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو محترم اسلامی بھائیو، ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط ہے کہ ان کو صرف اپنے لیڈر، اپنے سیٹ کی، اپنے پیسوں کی پڑی ہے. ان کو دین کے بارے میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں کیا پڑی؟ وہ کسی قسم کی بات کرے. بات تو وہ کرتا ہے جس کا تعلق ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہو. انہوں نے تو اپنے لیڈر کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے تو اپنے کرسیوں کا معاملے میں اور دیگر جو ان کے فوائد ہیں، ان کے مطلب کے جو سہولیات ہیں، ان کی نظریں تو وہاں ہیں. ختم نبوت کے بارے میں آپ اور ہم بات کریں گے، ہم سمجھیں گے ایک بات ہو. تو محترم اسلامی بھائیو، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. سب کچھ یہاں رہ جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارے عمل ہوں گے، ہمارا ایمان ہوگا، ہمارا عقیدہ ہوگا، یہ قبر کے اندر جائے گا. جو کچھ کمایا یہی باہر رہ جائے گا. وہاں تم سے پوچھا جائے گا بتا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، ابھی تک کیا کہتا تھا، جو دنیا میں کہہ چکا ہے اس کے بارے میں بتا. اب جس کا کلمہ بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت ہو، تو کتنی بڑی کامیابی ہے اس بندے کی قبر کے اندر. اور موت کا کوئی نہیں پتا. ہم کہتے ہیں بوڑھے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اوپر جائیں گے، نیچے جائیں گے، یہ کمائیں گے، وہ کمائیں گے. کل ہی کی بات ہے، ہمارا نمازی تھا پہلے یہاں کا، رانا شہباز صاحب، اچانک دل کا دورہ پڑا اور چند لمحات کے اندر وہ وفات کر گئے. نہ بیمار ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ ایسی ویسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ بھی نہیں. اپنے فیکٹری میں بیٹھے، اچانک
دل کا دورہ پڑا تو فوت ہو. کیا اب بھی لوگوں کو ایمان کی فکر نہیں ہوگی؟ اب بھی وہ ختم نبوت پہ کام نہیں کریں گے؟ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو نہیں سمجھائیں گے کہ ختم نبوت پہ بالکل ڈٹے رہنا، اڑے رہنا، جو مرضی ہو جائے، انسان کا سر چلا جائے، کٹ جائے، مر جائے، فوت ہو جائے، ایمان تو سلامت رہے. ایمان ہی نہ رہا، میں ان کوٹیوں کو، پیسوں کو، مال و متاع کو کیا کروں گا؟ میں نے اچار ڈالنا. جب میں ہی نہ رہا، میں ہی دنیا سے چلا گیا، میرے عمل ہی نہیں ہوں گے. جو بندہ ختم نبوت پر اور حضور علیہ السلام کی شان میں ذرا برابر گستاخی کرے گا، زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کے اپنے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیے. ہرگز ان مردودوں کے کہنے پر، ان مزیح و احمدیوں کے کہنے پر تمہارا عقیدہ پھرنا نہیں چاہیے. حضور علیہ السلام ایک ہمارے ہی نبی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نباتات کے نبی بھی ہیں، جمادات کے نبی بھی ہیں، اور حیوانات کے نبی بھی ہیں. ایک کافر آیا میرے آقا علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے معجزہ دکھائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کی وہ درخت اگر آپ پر گواہی دے، وہ بول پڑے، وہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں بھی آپ کو مان جاؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑی بات ہوگی، میں اس کے بعد جا کے اس کو کہوں، بولے گا وہ، لیکن میں یہاں ہوں، تو جا کے اس درخت کو کہہ اللہ کے نبی تجھے اپنے پاس بلاتے ہیں، یہاں بلاؤں گا اور کلمہ پڑھاؤں گا. وہاں نہیں بات چلے گی، وہاں جا کے تو کہے گا تو یہ معاملہ اتنا خاص نہیں ہوگا. میری نبوت کی گواہی وہ وہاں سے اپنے آپ کو اکھاڑے گا، یہاں آئے گا اور یہاں وہ گواہی دے گا. بڑا حیران ہوا، یا رسول اللہ اس طرح ہوگا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. سرکار نے فرمایا جا کے ہماری خبر دے دو کہ تمہیں محمد بلا رہا. روایت کے اندر آتا ہے ابھی وہ بندہ، وہ جو مسلمان ہونا چاہتا تھا، ابھی درخت کے پاس جا کر بات کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس کو حکم الہی سے الہام یا جو بھی چیز ہوا، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اپنے جڑوں کو اکھاڑ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وہ کافر جو بھی ایمان نہیں لایا تھا، اس درخت کی گواہی پہ اسی وقت ایمان لایا اور دارا اسلام میں داخل ہو گیا. اس وقت لوگ دارا اسلام میں آتے تھے، آج لوگوں کو دارا اسلام سے باہر کیا جا رہا ہے کسی طریقے سے. تو محترم اسلامی بھائیو، حضور علیہ السلام اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں، اس بات کو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، روح البیان کے اندر تصویر ہے آپ کی، اور ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوع معارج النبوہ کے اندر، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے موضوعات کبیر کے اندر اس بات کو لکھا کہ حضور علیہ السلام جب جا رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ، تو اچانک پہاڑ میں سے آواز آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. حضرت علی
آتا لیکن آواز آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں خاموش رہا, تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آنے لگی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ بظاہر اس پہاڑ میں چاروں طرف میں نے دیکھا کہیں پہ انسان کا نام و نشان موجود نہیں, لیکن آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو. دیکھا, فرمایا اس کے اوپر ایک چوٹی ہے, اس کو دیکھا. عرض کی یا رسول اللہ اس کو بھی دیکھا. فرمایا اس چوٹی کے اوپر ایک پتھر ہے, اس کو دیکھو. اس کو بھی دیکھا. فرمایا یہ باسط کے زمانے سے مجھے جانتا ہے. باسط کہتے ہیں جب سے اعلان نبوت کیا ہے, جب سے میں پیدا ہوا دنیا میں آیا, یہ اس زمانے سے مجھے جانتا ہے. جب بھی میں اس پہاڑ سے گزرتا ہوں مجھ پر وہ درود و سلام پڑھتا ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا عقیدہ ہے کہ وہ مجھے جب بھی دیکھتا ہے میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اذان پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والا ہے بلند آواز سے, قیامت کے دن اگر دنیا کے کسی ذرے نے بھی, کسی پتھر نے, کسی چیز نے بھی اس کی آواز کو سنا ہے, قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا. یہ اذان پڑھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں. 35 میل یہ جو شیطان ہے اذان پڑھنے سے ری چھوڑتے ہوئے, سمجھتے ہیں نا, ری آواز چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے اور ایسے گلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے برف جو ہے گرمیوں میں گلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ذرہ ذرہ جس نے بھی سنا نبی پاک علیہ السلام کی شہادت, اللہ کی شہادت, نماز کی شہادت, تو وہ قیامت کے دن اس بندے کے ایمان کی گواہی دے گا کہ یہ بندہ اذان پڑھتا تھا, ہم نے خود سنا. تو محترم اسلامی بھائیو, میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کو کون نہیں مانتا؟ چھوڑو ان مرزائیوں کو, یہ تو پتھروں اور جانوروں کے برابر بھی نہیں. یہ تو ایک گدھا جو ہوتا ہے, خمار گدھا, جنہوں پنجابی جو کھوتا کہتے ہیں, اس کے برابر نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک گدھا آیا, عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری گدھا ہوں, میرے بعد ہماری نسل میں کوئی گدھا نہیں, اور میں نے کسی کے بعد کوئی شادی کا جو معاملہ ہوتا ہے کافرہ میں نے نہیں کیا. میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ دنیا میں نبوت کے آخری نبی ہیں. میں نے آج تک اپنے سر پہ, اپنے مطلب پیٹھ پہ کسی کو سوار ہونے نہیں دیا کہ میں بھی آخری اور خاتم النبیین بھی آخری نبی ہوں, تو میری پیٹھ پر آپ ہی سواری کریں گے. میں نے اپنے مالک کو کبھی بھی اپنے پیٹھ پر سوار ہونے نہیں دیا. سوار ہونا چاہتا تھا میں اس کو گرا دیتا تھا, وہ مجھے مارتا تھا. میں نے ہر طرح کی سختی اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کی. یا رسول اللہ میں نے اس کو کبھی بھی اپنے سر پہ سوار ہونے نہیں دیا. میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی سواری کے لیے حاضر ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو ہمیں قبول ہے, آج سے تیرا نام گدھا نہیں ہوگا بلکہ یافور ہوگا. کیا نام رکھا؟ یافور. اور اتنا علم والا تھا جو نبی کی صحبت اور سنگت میں رہ کے سرکار فرماتے یافور جاؤ حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کے لاؤ. وہ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جاتے ان کو بلا کے لاتے. جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دیکھتے کہ یافور آیا ہے تو سمجھ جاتے کہ میرے آقا نے مجھے بلایا ہے. تو جس صحابی کا بھی نام لیتے وہ جاتا اس کے دروازے پہ اپنے ٹانگوں سے تصب دیتا. جو ہی اس کے یافور پر اس کی نظر پڑتی تو وہ سمجھ جاتا سرکار نے مجھے بلایا ہے, تو وہ تشریف لے آتا. تو محترم اسلامی بھائیوں, جانوروں کے اور گدھوں کے, پتھروں کے برابر بھی نہیں جو مرزائی قادیانی یہ جو ملک کے اندر بھی موجود ہیں, دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی موجود ہیں, ان کا چینل وغیرہ بھی ہے. تو خدا را اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں, جہاں رشتہ کریں اس کو بھی اچھی طرح جان پڑتال کر لیا کریں. کئی ہمارے پاس یہاں مسائل آئے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن وہ مرزائی نکلے, وہ قادیانی نکلے, تو تحقیق کر لیا کریں, شجرہ نسب نکال کے اور اس کی معلومات بھی کر لیا کریں. کہیں یہ جس کو بیٹی دے رہے ہیں وہ مرزائی قادیانی تو نہیں.
جس سے بیٹی لے رہے ہیں وہ مرزائی قادیانی تو نہیں. بعد میں بڑا لفڑا پڑ جاتا ہے, بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے پھر کبھی کبھی یہ شوہر نامدار جو ہے وہ اتنا بے ایمان ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کے عقیدے پہ نکل پڑتا ہے. پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ آج کل پیدا ہو چکے ہیں کہ ایک کانا اب اندازہ لگائیں جو لیٹرین کے اندر مرا ہو, جس کی موت واقعہ باتھ روم کے اندر ہوئی ہو, اس کو نبی مان, اور ایک آنکھ سے بھی پیدا, اور پلکڑ اتنا ہو کہ جس نے ایک جیب میں گڑ رکھا ہو اور ایک جیب میں وٹوانی رکھی ہو, اس کو یاد نہ رہے کہ گڑ کھانا ہے کہ وٹوانی کھانی ہے. گڑ کو چھوڑ کر جس سے سجا سکاتے ہیں پتا ہوگا آپ کو, وہ کھا گیا. اور ایک لمحے میں, ایک گھنٹے میں 100 مرتبہ بات ہوں. شوگر کا مریض تھا یہ, خود بھی بے ایمان ہو کے مرا اور کئی مرزائی قادیانیوں کو بے ایمان کر کے مر رہے. دولت کی خاطر, پیسوں کی خاطر. اب آپ اندازہ لگائیں پشاور کے اندر جو مرزائی کو مارا گیا, غازی خالد نے اس کو مارا. اب امریکہ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے. یہ مغربی آقاؤں کے غلام ہمارے حکمران کوئی جواب دینے کے قابل ہی نہیں. تو وہ کہے گے نہیں ہم کیوں دیں, بلکہ ہم اس کو بری کریں گے اور اس کو تو ہم کندھوں پہ اٹھا کے اس کو سر کا تاج بنائیں گے, اس نے مرزائی کو مارا. ان چیزوں کو دبایا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے. پورے پاکستان میں سے کسی وکیل, کسی جج نے اس کا فیصلہ نہیں سنایا. کسی وکیل نے مطلب کہ کیس نہیں دیا کہ ہم کیس لیں گے, بے ایمان کیوں ہو, اپنے ایمان کو کیوں ضائع کریں. اور پورے پاکستان کے وکلاء غازی خالد کے ساتھ ہیں. وہ بیچارہ پھر بھی جیل کے اندر پڑا. وہ جس مرزائی کا کوئی کیس نہ لے, اس کے لیے مطالبہ امریکہ کرے, اور ہمارے حکمران بس جس کو جیل میں. یقین جانو میں حیران اس دن ہوا جب اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دی جائے. نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ہتھ کڑی بھی لگی ہوئی. اب اندازہ لگائیں. بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں, دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی ایسا حکمران نصیب فرمائے جو نظام مصطفیٰ کو لے کر آئے, جو ختم نبوت پہ کام کرے, جو تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ کام کرے, تاکہ دین محمدی جو ہے وہ تخت پہ آئے, تاکہ کسی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انسان بات کر سکے. کیسا ایک انسان اپنے ملک میں حکمران ہو اور جب اس کے فیصلے جو امریکہ میں ہوتے ہیں, برطانیہ میں ہوتے ہیں, اور مغربی ممالک جو ہیں ان کے فیصلے کرتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں انفرادی طور پر ان کافروں مردودوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کیا کریں, انفرادی طور پر کریں. مرزائی قادیانی جہاں ملے, پہلے تو مجھے آج تک نظر نہیں آ رہا, ہم نے بڑی کوشش کی مرزائی ہوتا کیا, اس کی شکل کیسی ہوتی ہے, جہنمی کتے کی. بہرحال اللہ نہ کرے کہ ہم ان آنکھوں سے مرزائیوں کو بھی دیکھیں بھی, ان مردودوں کو. خود بھی اپنے بچوں کو دور رکھے. کالجز اور سکولوں کے اندر یا تو ٹیچرز یہ چیز اس مطلب عہدے پہ لگائے گئے ہیں, یا کالجوں کے اندر پروفیسروں کو لگایا گیا ہے, تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت آپ خود کریں, تاکہ وہ ان مرزائیوں, قادیانیوں اور ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کو پہچان سکے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.